السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اپنے بندوں کو اے ایمان والو کہہ کر مخاطب فرمایا ہے، اور بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو ایمان کے حوالے سے ہی خطاب فرمایا ہے۔ ایمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے، مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے، کیونکہ ایمان جس کے پاس ہے اسی کو ہم مومن اور مسلمان کہتے ہیں، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسی کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو ایمان کا جو معنی اور مطلب ہے وہ ہے کسی چیز کا یقین کرنا، کسی چیز کو ماننا، کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں، کہ مومن اس لیے مومن ہے کہ وہ کچھ باتوں کو مانتا ہے، کچھ باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اور کافر اسی لیے کافر ہے کہ وہ کچھ باتیں ہیں جن کو وہ نہیں مانتا ہے، اس کا یقین نہیں رکھتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ تو بنیاد یہی ہوئی کہ کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں۔ یہ چیزیں اگر کوئی انسان مانتا ہے تو وہی مومن ہے، اور انہی چیزوں کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہی کافر ہے۔ تو ایمان کی بنیاد ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کی بنیاد کسی کام کے کرنے پر یا کسی عمل پر نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان میں ماننے کا دخل ہے۔ جب ایمان میں ماننے کا دخل ہے تو اب ہمیں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہو گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مان کر ہم مومن ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ تین چیزیں علماء اسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان جن جن چیزوں کو بھی مانتا ہے اس کو ہم تین چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم توحید کا نام دیں گے، دوسری چیز کو ہم رسالت کا نام دیں گے، اور تیسری چیز کو آخرت۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا، اللہ ایک ہے۔ پھر اسی توحید کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کیسا ہے، یعنی اس کی صفات کیا ہیں۔ وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، قدرت والا ہے، علم والا ہے، ارادے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بھی تفصیلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ توحید کے تحت آ جاتی ہیں۔ یہ توحید ہو گئی۔ پھر اب رسالت، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے رسول ہیں، یعنی ہمارے نبی کو رسول ماننے کا مطلب ہے رسالت۔ اور تیسری چیز ہے آخرت۔ آخرت یعنی ہم مرنے کے بعد جس عالم میں جائیں گے وہ آخرت ہے۔ جیسے قبر کا عالم ہے، پھر قیامت قائم ہوگی، پھر قیامت کا دن ہوگا تو وہاں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں ثواب و عذاب جو کچھ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ توحید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور رسالت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اور آخرت میں یہ ساری چیزیں جو ما بعد الموت کی ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار انہی تین چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے جانب سے آئے ہوئے رسول مانو، مرنے کے بعد
تم کو دوبارہ ایک دن زندہ کیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا، جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، یہ سب ہے، اس کو مانو۔ یہی چیزیں بار بار قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جس کو ہم کافر کہتے ہیں، آپ اس کے اندر غور کیجئے، انہی تین چیزوں میں سے کسی چیز کا وہ منکر ہوگا۔ یا تو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہوگا، کئی خدا اس نے مان رکھے ہوں گے، ایک خدا کا قائل نہیں ہوگا، یا پھر جیسے مشرکین ہیں وہ کئی خداؤں کے قائل ہیں تو وہ بھی مومن نہیں، کیونکہ عقیدہ توحید ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، یہود و نصارہ ہیں، ان میں جن کے پاس توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر ہمارے نبی کو رسول نہیں مانتے، تو رسالت نہیں ہے ان کے پاس، توحید بھی ہے، آخرت بھی ہے، مگر رسالت نہیں ہے۔ کوئی قوم ایسی ہو دنیا میں جو توحید کو بھی مانتی ہو، رسالت کو بھی مانتی ہو، لیکن وہ آخرت کا انکار کرتی ہو، جنت جہنم کو نہ مانتی ہو، آخرت کے معاملات پر ایمان نہ لاتی ہو، وہ بھی مومنین میں داخل نہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جو مومن ہے وہ توحید اور اس کی تمام تفصیلات کو مانے گا، رسالت اور اس کی تمام تفصیلات کو مانے گا، آخرت اور اس کی تمام تفصیلات کو مانے گا۔ ان میں سے جہاں کہیں بھی گڑبڑی ہوگی یہ سیدھے اس کے ایمان میں خلل دے گا۔ اب یہاں سے ایک بات ہمیں خود بخود سمجھ میں آ گئی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید کی تلاوت اور ہمارے دیگر اعمال صالحہ، یہ چیزیں ایمان کی بنیاد نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ابھی جتنی چیزیں ہم نے ایمان کی بنیادیں بتائی ہیں ان میں ان چیزوں کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ یہ چیزیں ایمان لانے کے بعد لاگو ہوتی ہیں، تو ایمان کے بعد کی منزل ہے یہ۔ جب پہلے آدمی کا ایمان موجود ہو جاتا ہے، پہلے کوئی کافر ہو یا غیر مسلم ہو، جب وہ یہ چیزیں مان کر مومن بن جاتا ہے، اب اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں فرض ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو پہلے ایمان کا ذکر ہوا کہ پہلے ایمان لا لو، ایمان لا لینے کے بعد دوسرا کام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے اعمال۔ تو ایمان ایک الگ شے ہے اور یہ اعمال ایک الگ شے ہے۔ تو اب ہم کسی کے اعمال اچھے دیکھ کر اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور کسی کے پاس ایمان کی چیزیں سن کر ہم اس کے اعمال کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایمان ہو تو ہی عمل معتبر ہوتا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہو، مسلمانوں کے ساتھ کسی افطار پارٹی میں آ جائے، کسی دعوت میں آ جائے، وہ کرتا پیجامہ پہن لے، ٹوپی لگا لے، اتفاق سے اس کو داڑھی بھی ہو، اور وہ افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز بھی مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہو کر پڑھ لے، کوئی بھی اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، نہ کسی کے ذہن میں خیال گزرتا ہے کہ یہ آج مسلمان ہو گیا، نہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر وہ اٹھک بیٹھک یعنی کچھ اس نے کر لیا، کوئی مومن نہیں سمجھتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے باضابطہ ایمان کی تفصیلات یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اقرار کر کے، اس کی تصدیق کر کے وہ شامل نہیں ہوا، اس لیے کوئی اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کچھ چیزوں کو ماننے کا نام ہے، اور انہی چیزوں کو نہ ماننے کا نام غیر اسلام یا کفر ہے۔ اب ایمان کی وہ تعریف میں پیش کرتا ہوں جو علماء اسلام نے فرمائی ہے۔ علماء اسلام جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں توحید، رسالت، آخرت، یہ سب تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اس کو یقین کے ساتھ قبول کر لینے کا نام، اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ یہ اب اس تعریف میں آپ دیکھیے صرف نبی کا ذکر آیا،
کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا اس کا آپ یقین کر لیتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، آپ مومن ہو گئے۔ اب جب نبی نے کیا فرمایا اس تفصیل میں ہم آتے ہیں تو نبی نے توحید بھی بیان فرمائی، رسالت بھی بیان فرمائی، آخرت بھی بیان فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کی زبان سے جو کچھ بھی جاری ہوا وہ سب مان لینے کا نام ایمان ہے۔ تو ایمان میں مرکزی نقطہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کا معیار بنا کر بھیجا ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مان لے وہی مومن۔ اور کوئی اللہ کو بھی مانتا ہو، آخرت کو بھی مانتا ہو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کو مانتا ہو، مگر وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی کچھ تفصیلات تھیں، ان بنیادوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق ہمیں ایمان کو سیکھنا چاہیے، ایمان کی باتوں کو گہرائی سے لینا چاہیے اور اس کے متعلق تعلیمات حاصل کرنا چاہیے۔ ایمان سمجھیں گے تو پھر ایمان ہم جو قبول کر رہے ہیں اس میں مضبوطی بھی آئے گی، اور ایمان کے منافی چیزوں کو بھی سمجھیں گے، ایمان کی حفاظت بھی ہوگی اور عمل کی طرف بھی ہم صحیح انداز میں جا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔